وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے میں آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے، اور آج کی تراویح کے اندر جو قرآن مبین کی آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں وہ سورہ انفال کی ابتدا سے ہیں، اور سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ اس میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں، اور پھر آگے سورہ توبہ بھی اس میں شروع ہو رہی ہے۔ تو آئیے ہم سورہ انفال کی آیات بینات کا مفہوم جاننے کی اس دعا کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہی فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ غنیمت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام انفال رکھا گیا ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ غزوہ بدر، جنگی قانون اور دشمنوں سے مدافعت اس صورت کے اہم موضوعات ہیں۔ آیات بینات آیت نمبر 1 سے 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، تو آپ ارشاد فرما دیجئے کہ قل الانفال للہ والرسول، یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے جو مال بھی تمہارے ہاتھ آئے اس کے حقدار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر مال و دولت ہمارے ہاتھ ہے، جس کے ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے زور بازو کا ہے، یہ مال ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے عارضی ہے۔ حقیقی مالک مال کا اللہ ہی ہے، اور اللہ رب العزت نے کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا، جو اللہ نے اپنے فضل سے تم کو عطا فرمایا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جب انسان مال کو یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے اور حقیقی مالک اللہ ہے، تو اس کے دل سے مال کی محبت نکلے گی، اور وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اپنے دل میں جذبہ پیدا کرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، وہ وقت یاد کرو جب مسلمان کافروں کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلے، مسلمانوں پر یہ بات واضح نہ تھی کہ یہ لڑائی قریش کی باقاعدہ فوج سے ہوگی جو تجارتی قافلے کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ فوج کے مقابل سے ڈرتے رہے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہمارا مقابلہ
ابو سفیان کے قافلے سے ہو جائے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ حق و باطل کا معرکہ ہو، جس میں حق کا بول بالا ہو اور باطل کا زور ٹوٹ جائے۔ پھر فرمایا یاد کرو تم اپنے رب سے غیبی امداد کے لیے فریاد کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے اور فرمایا کہ یہ سب تمہارے اطمینان کے لیے ہے، اصل مدد تو اللہ کی طرف ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسباب حقیقی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان کو اللہ ہی کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اسباب کو اہمیت دے کر اللہ سے غافل ہو جانا یہ گمراہی ہے، اور اسباب اختیار کرتے ہوئے نتائج اللہ کے اوپر چھوڑنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا اور ہر چیز میں اللہ کی منشا اور رضا کو پیش نظر رکھنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اور اگلے رکوع کے جو آیات نمبر 11 سے 19 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ فرمایا یاد کرو ہم نے عین میدان جنگ میں تم پر غنودگی طاری کر دی تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس سواریوں کے جانور بھی پورے نہیں تھے، اور ایک طویل سفر طے کر کے آئے تھے، تھکن ان کے اوپر سوار تھی۔ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو تازہ دم کرنے کے لیے ان کے اوپر غنودگی طاری کری، آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تاکہ تم اس کے ذریعے تازہ دم ہو جاؤ، اور ریتیلی میدان میں تمہارے قدم بھی جم جائیں، یعنی وہ ریت جو ہے وہ بھی بیٹھ جائے۔ فرشتوں کو کہا گیا کہ مومنوں کے قدم جمائے رکھو، میری نصرت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ساری کارروائی کفار کے خلاف تھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ ایسے لوگ یقیناً سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایمان والوں، کافروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ۔ میدان جنگ سے بلا ضرورت پیچھے ہٹنے والے اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ میدان بدر میں تم نے کافروں کو نہیں قتل کیا، ان کو تو اللہ نے جہنم رسید کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ نے اسے کافروں کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ اے کافروں، تم بدر میں جس حقیقت کو دیکھ چکے ہو اس کو حرف آخر نہ سمجھو، اگر تم نے آئندہ بھی ایسی حرکت کی تو پھر بھی تمہارا یہی حشر ہوگا۔ تمہاری کثرت تعداد تمہیں اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جو آیات 20 سے 28 تک ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے زبان سے تو کہا کہ ہم نے سن لیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سنتے نہیں تھے۔ ایسے لوگ خدا کے نزدیک بدترین حیوان ہیں، یہ لوگ ہر خیر سے محروم ہیں، ورنہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور سنوا دیتا۔ آگے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے تو اسے قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمہاری روح کی زندگی کی دعوت ہے، اسے فوراً قبول کر لو۔ ان فتنوں سے بچو کہ جب ان کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو صرف انہی کو نہیں جلاتی جنہوں نے سلگائی ہے، بلکہ سبھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں کہ انہوں نے آگ لگانے والے کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا یا اسے آگ لگانے سے کیوں نہیں روکا۔ اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی فرائض کو ترک کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ خیانت کا ارتکاب نہ کرو، اور سنت سے سرتابی اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کا دین امانت ہے، مسلمانوں کے پاس ان کا ملک امانت ہے، اس کا تمہیں امین بنایا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے راز دشمن تک پہنچانا اور مسلمان ملک کو کمزور کرنے کے لیے کافروں اور اسلام دشمن قوتوں کے لیے کام کرنا حکومت کے سربراہوں،
اعلیٰ افسران ملازمین کا اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، صنعت کاروں، تاجروں اور کاروباری حضرات کا دیانتداری کو نظر انداز کرنا حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی امانتوں میں خیانت کرنے میں داخل ہے۔ خیانت کا یہ جرم از حد سنگین ہے، اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی ملک و قوم، ملت و دین کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں۔ اس پر جو سزا ملے گی اس کی شدت اور سختی کا تم خود اندازہ کر سکتے ہو۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے اور اس میں معاشرے کے ان تمام طبقات کو اللہ رب العزت نے شامل کر لیا ہے کہ وہ تمام کے تمام ملک و قوم کے، دین کے، عوام کے امانت دار ہیں، جو اپنے آپ کو آج بادشاہ تصور کرتے ہیں، حاکم تصور کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے ان کو حکومت دی ہے وہ کس حال میں ہیں۔ تو یہ امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کی پکڑ فرمائے گا۔ پھر اگلے رکوع کے اندر جو کہ آیت نمبر 29 سے 37 کے درمیان ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت بنا دے گا، تمہاری کمزوریاں معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وہ دن نہ بھولو جب کافروں کا منصوبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں اور ان کو شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یہ قرآن کو پہلی قوموں کے افسانے بتاتے ہیں، یہ کہا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور ایمان والے مکے میں ان کے درمیان موجود تھے، ان پر عذاب کیسے آ جاتا؟ ان پر عذاب رکنے کی وجہ بھی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ پر ایمان لانے والے اصحاب کی ذات ہے۔ ارشاد فرمایا اب یہ لوگ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ یہ اللہ کے بندوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں، بیت اللہ کے پاس تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ بے شک کفار و مشرکین اپنا مال و دولت اسلام کا راستہ روکنے میں خرچ کر دیکھیں، یہ بالآخر مغلوب ہو کر رہیں گے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا یہ کفار کی ایک روش کو بیان فرمایا ہے۔ آج یہ سیٹیاں بجانے کا ایک جو نیا عنصر ہے وہ موبائل کی آوازیں ہیں، اور میں بڑی ادب کے ساتھ سننے والوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چاہے مکہ و مدینہ ہو یا وہ عام مساجد ہو، کسی بھی مسجد کے اندر جائیں تو اپنے موبائلوں کی آوازوں کو بند کر کے جائیں۔ یہ موبائل کی ٹیونز جو مساجد کے اندر بج رہی ہیں، گھنٹیوں کی صورت میں ہے، یہ بھی یہود کی سازش ہے، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم تمہاری عبادت گاہوں کے اندر اسی طرح سیٹیاں بجوائیں گے، اور وہ کامیاب ہیں اور ہم جاننے کے باوجود ہم ناکام ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر امام حضرات جماعت سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اقامت کے بعد لوگوں کی توجہ دلواتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس موبائل ہیں تو وہ اپنے موبائل آف کر دے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ قابل غور بات ہے، یہ سیٹیاں بجانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور یہ اس کی نئی ایجاد ہے کہ موبائل کے ذریعے مختلف ٹیونز، مختلف طرح کی ٹیونز ہماری مساجد اور ہماری عبادت گاہوں کے اندر گونجنے لگی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے ضرور الگ کرے گا، فرشتے ان کو گرز مار رہے ہوں گے، یہ ان کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ فرعونیوں کا بھی یہی حال ہوا تھا کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ سزا پاتا ہے، لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں تو اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ کافر بدترین جانور ہیں، ان کو ایسی سزا دیجئے کہ ان کی نسلوں کو بھی تمہارے مقابلے میں آنے کا حوصلہ نہ رہے۔ اگر کسی کافر گروہ سے آپ کو بد عہدی کا خطرہ ہو تو ان کا عہد انہی پر الٹا دو،
خیانت کرنے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہ قابل توجہ ہے، جو بھی خائن ہیں اللہ کے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر آخری آیات جو 9ویں سپارے کی ہیں، آیت نمبر 38 سے 40، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنان اسلام کو یہ پیغام دے دیجئے کہ اگر وہ اسلام دشمن ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں تو انہیں معافی مل سکتی ہے، ورنہ پہلی قوموں کی گرفت عالم دنیا کے سامنے موجود ہے۔ قتال فی سبیل اللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو کر دین اسلام کا نظام پوری دنیا پر غالب نہ آ جائے۔ اللہ ہی ایمان والوں کا بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 10 کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے انہی موضوعات کو اپنے کلام کا سخن بنایا ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرابت داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ تم وہ وقت یاد کرو جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے کنارے نکل گیا اور تمہارا مقابلہ بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے قریشیوں کی فوج سے ہو گیا، تاکہ جو بات ہونے والی تھی وہ ہو کر رہے۔ رات کو خواب میں اللہ نے تمہیں کافر کم دکھا دیے، اگر وہ زیادہ دکھائی دیتے تو مسلمانوں کے دل چھوٹ جاتے، اور پھر میدان جنگ میں تمہیں کافر کم دکھائی دیے اور تم کافروں کو کم دکھائی دیے، تاکہ لڑائی ضرور ہو جائے اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد آیات نمبر 45 سے 48 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جہاد میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور ذکر الہی میں مشغول رہو۔ اس بات کا بیان کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ باہمی اختلاف و نزاع سے بھی بچنا ضروری ہے، ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کافر ریاکاری اور تکبر کے ساتھ میدان میں اس لیے نکلے تھے تاکہ اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکے، اور شیطان انسانی شکل میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، مگر جب اس نے فرشتوں کی شکل میں اللہ کی مدد اترتی ہوئی دیکھی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں جس صورتحال کا مشاہدہ کر رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد آیات نمبر 49 سے 58 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، کہ بعض منافق اور دلوں میں مرض رکھنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور انہوں نے اللہ کے بھروسے پر اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے پر توکل کرنے والوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں کامیابی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس سے پہلے کافروں کے عبرتناک انجام کو بیان کیا اور بتایا کہ کافر بھی اسی صورتحال سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا ناقابل تردید ضابطہ بیان فرمایا۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں کرتا جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں انحطاط کا شکار نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے لوگ، اللہ نے انہیں فرمایا کہ وہ بدترین جانور ہیں۔ یہودیوں نے اس موقع پر میثاق مدینہ کی مخالفت کرتے ہوئے مشرکین مکہ کی حمایت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عہد شکنی کرنے والوں کے ساتھ آہینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری لازمی نہیں، ایسے معاہدے توڑ دینے چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں آیت نمبر 64 سے 59 میں
یہ ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کافر ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دشمنان اسلام پر رعب ڈالنے کے لیے تم لوگ جس قدر ہو سکے قوت اور مضبوط گھوڑے تیار رکھو۔ اللہ کے راستے میں تم جو بھی اخراجات کرو گے اللہ تمہیں واپس کر دے گا۔ تم کافروں کے مقابلے میں کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا، البتہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو پھر صلح کر لینا۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ عطا فرما دیا کہ تمہارے جو سامان حرب یا جنگی ساز و سامان ہے انہیں ہر وقت اور ہر حال میں ان کو تیار رکھا جائے، اس طرف سے کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ نے اپنی مدد اور ایمان والوں کی قوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے باہم شیر و شکر بنا کر آپ کے گرد جمع کر دیا ہے۔ ساری دنیا کا مال و دولت خرچ کر کے بھی آپ انہیں اس طرح جمع نہیں کر سکتے تھے جس طرح اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد اور مسلمانوں کا تعاون آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 65 سے 69 میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ اور ایمان والوں کی جماعت کافی ہے، آپ مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیجئے۔ اگر وہ 20 صابر ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کا ریشو ہوگا۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اب خدا نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب صرف 1 مسلمان اور 2 کافروں کی نسبت کافی ہے۔ شکست کھانے والے کافروں کو قیدی بنانے کے بجائے کیفر کردار تک پہنچانا بہتر تھا۔ بہرحال جو مال غنیمت اور قیدیوں کا فدیہ حاصل ہوا اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ۔ اس کے بعد آیات نمبر 70 سے 75 میں اللہ رب العزت نے بدر کے قیدیوں کے حوالے سے فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ بدر کے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے فدیے کے معاوضے میں رہائی پانے کے احسان کی قدر کی تو ان کے لیے بھلائی کی راہیں کھل جائیں گی، اور اگر انہوں نے اللہ سے لڑنے کی پھر کوشش کی تو اللہ انہیں مسلمانوں کے قابو میں دے دے گا۔ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں۔ یہ لوگ اگر ایمان بچانے کی خاطر تم سے مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد کرو۔ کافر ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں، اسی طرح ایمان والوں کو بھی ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار بننا ہے۔ ایمان لانے والے مہاجرین اور مجاہدین اور مدینے کے انصار پکے مومن ہیں، بعد میں ایمان لانے والے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ بھی پہلے ایمان والوں کے پاکیزہ گروہ میں شامل ہیں۔ اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بھی مدنی سورت ہے اور اس میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں۔ اس سورت میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا اعلان ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مضمون پہلی سورت سے جہاد کے حوالے سے ملتا جلتا ہے اور اس میں کفار کے لیے مہلت ختم کرنے کا کھلا ہوا اعلان جنگ ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لائی گئی۔ اس کے علاوہ مکہ و مدینہ کے حرمین شریفین کو کفار کے ناپاک وجود سے پاک کرنے کا بھی اعلان ہے، اور مسجد ضرار جو منافقین نے بنائی تھی اس کا بھی اللہ نے اس کے اندر اعلان فرمایا، اور مسلمانوں کی مسجد قباء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا موضوع سخن بنایا۔ ابتدا ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، فرمایا گیا جن کافر جماعتوں نے بدعہدی کی ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں رہا، تاہم ان کو 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔
اس عرصے میں وہ سرزمین حرم کو چھوڑ جائیں، ورنہ ان کے خلاف جنگ ہوگی، ان کو کہیں امن نہیں ملے گا، وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جن جماعتوں نے بدعہدی نہیں کی ان کے ساتھ معاہدہ قائم ہے، مگر نیا کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ مسلمان ہونا چاہیں تو طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اس صورت میں وہ آزاد شہری ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات نمبر 7 سے 16 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ۔ مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ تم پر قابو پا لیں تو یہ کسی عہد و پیمان اور رشتہ داری کا لحاظ نہ کریں، لہذا اگر یہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو برا بھلا کہیں تو ان کے کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، سوائے اس کے کہ یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ مسلمانوں، جن لوگوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن سے نکالنے کے منصوبے بنائے اور تمہارے خلاف لڑائی میں پہل کی، تمہیں ان سے ضرور لڑنا چاہیے، ان سے لڑو، خدا تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا۔ جنگ کی آزمائش میں تمہیں ضرور ڈالا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے۔ تم یہ کیسے خیال کرتے ہو کہ آزمائش کیے بغیر تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اس کے بعد آیات نمبر 17 سے 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ فرمایا مشرکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ مسجدوں کی آبادی کا حق صرف ایمان لانے والوں کو، نماز قائم کرنے والوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو پہنچتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرا کرتے۔ اے لوگو، حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی تعمیر ایسے اعمال نہیں کہ ان کو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر قرار دے دیا جائے۔ ایمان والے مہاجرین اور مجاہدین اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، وہی رحمت خداوندی کے مستحق اور حقیقی جنتی ہیں۔ ایمان والو، ایسے والدین اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہاری جائیداد، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ان قریب اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو عذاب دے کر رہے گا اور وہ ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیات نمبر 25 سے 29 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے اور جنگ حنین کے موقع پر بھی مدد کی ہے، لیکن تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی، زمین تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر اللہ نے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون اتارا اور غیبی مدد سے تمہیں کامیابی دی۔ مسلمانوں، مشرکین ناپاک ہیں، اس کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب پھٹکنے بھی نہ پائیں۔ تم ان کی وجہ سے فقر و فاقے کا اندیشہ نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں ان کا محتاج نہ رکھنے دے گا۔ یہاں ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی قابل غور روشنی موجود ہے کہ ہم فقر و فاقے کے ڈر کی وجہ سے جو کفار ہیں ان کی شرائط کو نہ مانیں، اللہ کے فضل کا سوال کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو اور عوام کو بھی رجوع کرنے کی ترغیب دیں۔ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے جس طرح اس وقت مسلمانوں کو محتاج نہیں رہنے دیا تھا ان کا، آج بھی مسلمانوں کو ان کی محتاجگی سے بچا لے گا۔ ایسے اہل کتاب کے خلاف جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دین کی بخوشی
اطاعت کو تیار نہیں، جنگ ان کے خلاف جاری رکھو یہاں تک کہ ان کی سرکشی اور زور ٹوٹ جائے اور وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آیات نمبر 30 سے 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کا کہنا ہے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی بیہودہ باتیں ہیں۔ ان کافروں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے درویشوں، پادریوں اور عیسیٰ کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں تو اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ نور حق کرۂ ارضی پر اپنی روشنی پھیلا کر رہے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اسی لیے تو بھیجا ہے کہ اس دین کو تمام خود ساختہ ادیان پر غالب کرے، خواہ مشرک اس کو پسند کریں یا نہ کریں۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور راہب ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ یہی سونا چاندی قیامت کے دن تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، بس اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا پھر مہینوں اور تاریخوں میں تبدیلی کر کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی کافرانہ حرکت پر ان کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر آیات 38 سے 42 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے پاؤں بوجھل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر تم پیغمبر کا ساتھ دینے میں سستی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں گرفتار کر دے گا اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کی اللہ تعالیٰ خود مدد کرے گا، جیسے اس نے ہجرت کے موقع پر اور غار ثور میں مدد فرمائی تھی جبکہ وہ صرف 2 تھے، دونوں غار میں تھے۔ اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا تھا غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دیکھو اللہ بزرگ و برتر نے کیسے کامیابی عطا فرمائی، مطلب اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور دشمن کیسے ذلیل ہوا، کفر کی بات مغلوب ہوئی اور کلمہ حق غالب ہوا۔ مسلمانوں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، جیسی کچھ تیاری بھی ہو سکے اس کے ساتھ نکل کھڑے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بات اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی ہے کہ مال غنیمت آسانی سے ملنے والا ہو اور سفر قریب کا ہو تو ساتھ دو، اور اگر سفر دور کا ہو تو کمزوری کا عذر پیش کر کے قسمیں کھانا شروع کر دو۔ اس کے بعد پھر آیات نمبر 43 سے 59 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ نے ان حیلہ ساز لوگوں کو جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی، اس سے سچے اور جھوٹے کی آزمائش نہ ہو سکی۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی اجازت نہ مانگیں گے۔ اجازت دل کے روگی اور شک میں گرفتار منافق ہی مانگا کرتے ہیں۔ اگر یہ ساتھ چلتے بھی تو شرارتیں کرتے، فساد ڈلواتے اور تمہارے خلاف جاسوسی کرتے۔ اس سے پہلے بھی یہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ اعلان کر دیں ہم 2 میں سے ایک بات کے منتظر ہیں، یا اللہ جل شانہ کا تم پر عذاب نازل ہوگا یا وہ ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔
یاد رکھو تم اگر خوشی یا ناخوشی کچھ بھی خرچ کرو گے تو وہ قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، نماز میں شریک ہوئے تو سستی سے اور خرچ کیا تو بددلی سے۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے تنبیہاً بات ہے، اگرچہ کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نمازوں میں جو سستی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریزہ رہتے ہیں تو یہ ایمان والوں کی علامتیں نہیں، یہ منافقوں کی علامتیں ہیں۔ فرمایا مسلمانوں تمہیں ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیا میں مبتلائے مصیبت کر دے، انہیں کہیں پناہ نہ ملے۔ یہ بدطینت آپ پر صدقات کی تقسیم میں بھی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ منافقوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 60 سے 66 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کے مصارف کو بیان فرمایا۔ مفلس، محتاج، محکمہ زکوٰۃ کے کارکنان جن کے ذمہ زکوٰۃ جمع کرنے کا کام ہو، لوگوں کی تالیف قلب کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے یہ صدقات و زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ رہے منافق، ارشاد فرمایا رہے منافق وہ تو اللہ اور اس کے رسول پر بھی الزام لگاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول برحق کو ستانے والے مبتلائے عذاب ہوں گے۔ دل کو خوش کرنے کے لیے ان کی جھوٹی قسمیں کسی کام نہ آئیں گی، یہ ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس سے ان کے نام اور ان کے پول اور ان کی راز کھل جائیں۔ آپ ان سے کہہ دیں بے شک ہنسی مذاق کیے جاؤ اور بہانے تراشتے رہو، یاد رکھو تمہاری بد کردار جماعت پر عذاب الہی آ کر رہے گا۔ اس کے بعد آیات نمبر 67 سے 72 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ منافق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، راہ حق میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال ان پر نار جہنم اور اپنی لعنت کی وعید بھیجتا ہے، ان کا انجام ان سے پہلے جیسے بد کرداروں والوں کا ہوگا۔ افسوس انہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور اجڑی ہوئی بستیوں والوں کا انجام یاد نہیں۔ پھر فرمایا مومن مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں رحمت خداوندی، جنت کے باغات اور پاکیزہ ٹھکانوں کی بشارت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں اور سختی کے ساتھ پیش آئیں، وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مسلمانوں کو کھاتا پیتا دیکھ کر جلتے ہیں، اگر اب بھی باز آ جائیں تو بہتر ہے ورنہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد بھی بخل سے باز نہیں آتے، کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ پاک ان کے تمام رازوں اور مشوروں سے پوری طرح باخبر ہے؟ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے ان کے لیے، 70 بار بھی بخشش مانگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نہ بخشے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہے۔ کافروں کا ہر عمل برباد اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 81 سے 89 کے اندر اللہ نے فرمایا جہاد سے جی چرا کر پیچھے رہ جانے والے منافق خوش نہ ہوں، دنیا میں تھوڑا ہنس لیں، آخرت میں انہیں بہت رونا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کریں تو قبول نہ کریں، اگر ان میں کوئی مر جائے تو ہرگز اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں،
انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے اور یہ نافرمانی کے عالم میں مرے ہیں، تم ان کے مال و اولاد کی کثرت سے تعجب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں مبتلا عذاب رکھنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ جہاد میں پیچھے رہ جانے پر خوش ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ساتھی مال و جان سے جہاد کرتے ہیں۔ تمام بھلائیاں اور کامرانیاں مجاہد اسلام کا مقدر ہوں گی۔ اس کے بعد آیات نمبر 90 سے 93 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ بعض دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ انہیں جہاد سے مستثنی قرار دے دیں، جبکہ رخصت صرف ضعیفوں اور بیماروں کے لیے ہے، یا وہ جو جہاد کے لیے زاد راہ اور سواری نہیں رکھتے اور آپ بھی انہیں مہیا نہیں کر سکتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ برے تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے غنی بنایا، اللہ اکبر، وسائل دیے لیکن پھر بھی پیچھے رہنے پر راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، پس وہ کچھ نہیں جانتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں 10ویں سپارے تک کا خلاصہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔